اسلام میں پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ پہلی صف میں نماز ادا کرتے ہوں گے وہ قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا تو وہ وہاں پہ بھی پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب یہ مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے، بغیر دیکھے یہ پہلی صف میں آ کے بیٹھتے تھے، تو آج جب میں ان کو نظر آ رہا ہوں تو یہ آج بھی پہلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو سستی کرتے تھے، جو چہل قدمی کرتے ہوئے آتے تھے، وہ آخری والی صفوں میں یا پچھلی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ مطلب اتنی فضیلت ہے پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، کتنی زیادہ اس چیز کی امپورٹنس ہے، تو تم لوگ آپس میں قرآن اندازی کرو، لڑو آپس میں پہلی صف کے لیے۔ اور ایون کہ فرشتے بھی ان لوگوں کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں جو پہلی صف میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس طریقے سے ہماری زندگیوں میں آئیں گی؟ یہ صرف اس طریقے سے آئیں گی کہ ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔ ہم اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں، اور محبت صرف ایک ہی طریقے سے پیدا ہو سکتی ہے، وہ اللہ کا ذکر، بار بار اللہ کا ذکر کرنے سے، بار بار اللہ کی تعریف کرنے سے، اللہ کا قرآن پڑھنے سے۔ کیونکہ بیسیکلی ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہم عمل نہیں کر رہے۔ ہم مسلمان تو ہو گئے لیکن ہم نماز ادا نہیں کرتے۔ ہم دنیاوی عیش و آرام، اس کے لیے، مال و دولت کے لیے بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نماز ادا نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے اسلام کے رستے میں، اللہ کی راہ میں ہم چلتے نہیں ہیں۔ اتنی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، اس نے ہمیں بڑے بڑے گھر دے دیے، ہمیں اتنی اچھی فیملی دی، ہمیں گاڑی بھی دے دی، ہمیں اچھی جاب بھی دی، ہمیں شہرت بھی دے دی، عزت بھی دے دی دنیا میں، اور ہم نے ریٹرن میں کیا دیا ان کو؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم اپنے عیش و آرام میں لگے ہوئے۔ اب ایک باہر کا جو ان نون بندہ ہو، یا کوئی بھی مطلب جو نان مسلم ہو، اگر وہ دیکھے تو وہ دیکھ کے یہی کہے گا کہ شاید یہ جو لوگ جس طریقے سے دنیاوی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، شاید ان کو یہ دنیاوی چیزیں شاید قیامت کے دن ان کو بچائیں گی، کیونکہ عبادت تو یہ اللہ کی کرتے ہی نہیں ہے کوئی بھی۔ کیوں عبادت نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں اللہ کا جو خوف ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں رہی۔ اب یہ محبت اس طریقے سے ہی پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر بار بار کریں۔ اور یہ ایسا ایک ٹاپک ہے، یہ اس پہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ زیادہ لمبی بات نہیں ہو سکتی۔ تو بس اتنا ہے کہ بس ہم اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن، جو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہم پر اتاری، ہمیں پڑھنے کے لیے کہا، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ بنا عمل کیے، بنا اس کو سمجھے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ جو دنیا میں جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں مال و دولت کے پیچھے، عیش و آرام کے پیچھے، یہ ادھر ہی رہ جانی ہے۔ جس دن ہماری سانسیں نکلیں گی یہ ہمارے ساتھ ختم ہو جائیں گی، اور پھر اصل زندگی سٹارٹ ہوگی۔ اور پھر جب ہم قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، تب اصل زندگی تب ہمارا امتحان، ہمارا حساب شروع ہوگا۔ تب ہم کیا جواب دیں گے جب اللہ پوچھے گا کہ یہ جو میں نے تجھے جو زندگی عطا کی تھی وہ تو نے کہاں خرچ کی؟ تو کوئی کہے گا جی میں تو جاب پہ جاتا تھا، میں کہوں گا جی میں تو ایونٹس کرتا تھا، مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملا جی، مجھے تو والد صاحب نہیں نکلنے دیتے تھے، لیکن کانسرٹ ہوتا تھا تو میں نکلتا تھا، ڈانس گانا ہوتا تھا تو میں نکلتا تھا، ٹھیک ہے، اور دوستوں کے ساتھ کہیں جانا ہوتا تھا تو کوئٹہ ہوٹل بھی میں چلا جاتا تھا۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی تھیں جہاں پہ ہم جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اذان ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، لیکن ہم مسجد کا رخ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ نماز ہمیں کتنی چیزوں سے، کتنی برائیوں سے، کتنے غلط کاموں سے، کتنی مشکلوں سے، کتنی تکلیفوں سے ہمیں بچاتی ہے نماز۔ ایون کہ میں زندہ مثال ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو اتنی مشکلوں میں تھا، اتنی پریشانیوں میں تھا، اور جب میں نے نماز میں ریگولر ہوا، نماز پڑھنا شروع کی، تو میں اتنی پریشانیاں، اتنی رکاوٹیں اور ڈپریشن سے میں باہر آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی ہیں،
وہ نماز کی طرف راغب ہوں، نماز پڑھنے کی طرف آئیں اور اللہ سے محبت کریں اور اللہ کی تعلیمات پہ چلیں. اور بس یہی چیز ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے. وما علینا.